اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد اللہ کی لاڈلی سورت ایک بار پڑھ لیں۔ ہر بیماری سے انشاءاللہ گھر پاک صاف ہو جائے گا اور رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ خالق کائنات کا وہ کلام ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے، روحوں کو جلا بخشتا ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں نور بن کر راستہ دکھاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ اس پر غور و فکر، عمل اور یقین کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ہر آیت، ہر صورت اپنے اندر بے شمار راز، روحانی معنی اور اللہ کی خاص رحمتیں لیے ہوئے ہے۔ قرآن پاک کی صورتوں میں سے بعض صورتیں ایسی ہیں جنہیں اہل معرفت نے اللہ کی لاڈلی صورتیں کہا ہے، اور ان میں سے ایک خاص سورت علم نشرح ہے جو دل کی گہرائیوں کو سکون دینے والی، رنج و غم کے بادلوں کو مٹانے والی اور ہر پریشان حال کو راحت عطا کرنے والی صورت ہے۔ یہ صورت صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی خاص رحمتوں، محبتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے، اور جو اس صورت کو سمجھ کر دل سے پڑھنے والوں کے لیے ایک عظیم روحانی تحفہ ہے۔ خاص طور پر اگر یہ صورت نماز عصر کے بعد پڑھی جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت کا تعلق دن کے اختتامی لمحات سے ہے جہاں انسان اپنے دن بھر کے معاملات سے تھک چکا ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کے کلام کو پڑھنا اور اس پر تدبر کرنا ایسا عمل ہے جس سے دل کھلتے ہیں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں اور زندگی میں سکون، ترتیب اور رحمت کا نزول شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ہر صورت اپنے اندر الگ شان، الگ پیغام اور الگ تاثیر رکھتی ہے۔ کچھ صورتیں اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کو بیان کرتی ہیں، کچھ صورتیں انبیاء علیہم السلام کے واقعات پر مبنی ہیں، کچھ صورتیں قیامت، آخرت اور جنت اور جہنم کا احوال بیان کرتی ہیں، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو ایک بوجھل دل کو سہارا دیتی ہیں، ایک پریشان ذہن کو سکون بخشتی ہیں اور ٹوٹے ہوئے انسان کو پھر سے جوڑ دیتی ہیں، اور سورت علم نشرح انہی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اور محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی نماز عصر کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک لاڈلی صورت پڑھنے کا ہے۔ یہ صورت پڑھنے سے، اس کا وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر سے انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی، رزق دولت دروازے توڑ کر آئے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے رزق میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا اور آپ کے گھر سے ہر بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ اور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بے حد پسندیدہ اور لاڈلی صورت ہے۔ سورت علم نشرح، جسے سورت الانشراح بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اس کا ہر لفظ محبت، رحمت اور بشارت سے لبریز ہے۔ جب ایک طرف دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی تھی، جب طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے جا رہے تھے، جب قریش مکہ طعنوں، الزامات اور بائیکاٹ سے آپ کی راہ میں کانٹے بچھا رہے تھے، تب اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ناظرین، یہ وہ آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں بلکہ قیامت تک ہر پریشان دل، ہر افسردہ روح اور ہر مایوس انسان کے لیے تسلی اور امید کا پیغام ہے۔ یہ صورت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، دکھوں کی راتیں آتی ہیں، مگر اللہ ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور بھیجتا ہے۔ اور محترم ناظرین، عصر کے بعد کا وقت ایسا وقت ہے جس میں انسان جسمانی اور روحانی طور پر تھکا ہوا ہوتا ہے۔ دن بھر کی دوڑ دھوپ، مشکلات، غم اور ذمہ داریاں انسان کو بوجھل کر دیتی ہیں، اور ایسے میں اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، خاص کر اللہ کی محبوب سورت علم نشرح کو ایک بار بھی دل سے پڑھ لے تو اس کے دل سے بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، فکر کی زنجیریں ٹوٹنے لگتی ہیں اور دل کو ایک عجیب قسم کی راحت ملتی ہے جو دنیا کا کوئی عمل نہیں دے سکتا۔ اور یہ تجربہ محض باتوں پر محدود نہیں ہے بلکہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ کسی نے بیماری کے دنوں میں صورت کو اپنا وظیفہ بنایا تو شفا پائی، کسی نے معاشی تنگی میں اس پر عمل کیا اور رزق دروازے توڑ کر آنے لگا، کسی نے دل کے بوجھ، ڈپریشن، بے چینی میں اسے پڑھا اور ایسا سکون پایا کہ جو دنیا کے بڑے علاج بھی نہ دے سکے تھے۔
انسان کی اصل بیماری ناظرین کرام اس کا غم، فکر اور پریشانی ہے، اور جسمانی بیماری دوا سے ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر دل کی بیماری جیسے ذہنی دباؤ، مایوسی اور روحانی خلا، ان کا علاج صرف اللہ کے کلام میں ہے، اور سورۃ علم نشرح ان تمام کیفیتوں کا بہترین علاج ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور اللہ رب العزت دو بار یہ الفاظ دہرا رہے ہیں تاکہ ہم جان لیں کہ جو بھی غم، پریشانی یا تنگی ہمیں ہے وہ عارضی ہے، اور اس کے بعد یا اس کے ساتھ میں آسانی بھی ضرور آئے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ آیات وہ دل کی دوا ہیں جو انسان کو نئے سرے سے جینے کی طاقت دیتی ہیں۔ بے شمار لوگ رزق کی تنگی، کاروباری مشکلات، گھریلو لڑائی جھگڑوں اور مالی پریشانیوں سے دوچار رہتے ہیں، اور جب ان حالات میں بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور سورۃ علم نشرح کو عصر کے بعد مستقل پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسے دروازے کھلنے لگے ہیں جو بند ہو گئے تھے، رزق وہاں سے آ رہا ہے جہاں سے امید بھی نہیں تھی، گھر میں سکون اور محبت بڑھنے لگی ہے، اور برکت کے آثار باقاعدہ نظر آنے لگے ہیں۔ بہت سے مشائخ اور علماء دین نے سورۃ علم نشرح کو روحانی تربیت کا حصہ بنایا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کلام کا ہر حرف خزانہ ہے، اور سورۃ علم نشرح ان میں سے وہ خزانہ ہے جو دل کے تنگ راستے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دل کی تربیت میں اس سورت کو مستقل عمل کے طور پر اپنانے کی ترغیب دی ہے، اور مختلف افراد نے اس سورت کے ساتھ وابستگی کے حیرت انگیز تجربات بیان کیے ہیں۔ ایک خاتون جنہیں برسوں ذہنی دباؤ اور بے خوابی کا مرض لاحق تھا، انہوں نے روزانہ عصر کے بعد اس سورت کو پڑھنا شروع کیا، اور 40 دن میں ایسا سکون پایا کہ الحمدللہ ان کی نیند کی گولیاں چھٹ گئیں۔ اسی طرح ایک نوجوان جو کہ نوکری سے مایوس ہو چکا تھا، اس نے اس سورت کو اپنا معمول بنایا، اور کچھ ہی عرصے میں اسے ایسی نوکری ملی کہ وہ خود حیران رہ گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن کوئی جادو کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک روحانی دستور ہے، اور اس کے اثرات انہی لوگوں کو ملتے ہیں جو اس پر یقین، محبت اور توجہ کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ سورۃ علم نشرح اگرچہ مختصر سی سورت ہے، مگر اس کا اثر سمندر سے زیادہ گہرا ہے، بشرطے کہ انسان اس پر یقین کے ساتھ عمل کرے، خاص کر نماز عصر کے بعد مستقل مزاجی سے۔ سورۃ علم نشرح کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے: سورۃ الشراح، سورۃ علم نشرح، سورۃ الانشراح۔ یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور نزول کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی جب مکہ کے کافروں کا ظلم اور ستم شدت اختیار کر چکا تھا۔ یہ سورت قرآن مجید کے 30ویں پارے میں موجود ہے، اور اس کا شمار سورت نمبر 94 کے طور پر ہوتا ہے۔ یہ صرف 8 آیات پر مشتمل ہے، مگر ان آیات میں جو محبت، جو شفقت اور تسلی اور عظمت چھپی ہوئی ہے، اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے اسے دل سے پڑھا ہے۔ علماء کے مطابق سورۃ علم نشرح اور سورۃ الضحیٰ کو آپس میں خاص تعلق ہے۔ کئی مفسرین نے یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ دونوں صورتیں دراصل ایک ہی تسلسل کا حصہ ہیں۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سہارا دیا، فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، یعنی آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے، نہ ناراض ہوا ہے۔ اور سورۃ علم نشرح میں اس سہارا دینے کی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ ہم نے آپ کے دل کو کھول دیا ہے، بوجھ ہٹا دیا ہے، اور آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ مکمل روحانی سیاق و سباق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شروع ہو کر ہر مومن کے دل تک پہنچتا ہے۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ آیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تسلی نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو غموں میں مبتلا ہے، جس کے دل پر بوجھ ہے، جسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم دل کو کھول سکتے ہیں، پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، اور الجھنوں کو سلجھا سکتے ہیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ،
اور ہم نے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا۔ ناظرین، یہ وہ بوجھ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا تھا۔ تبلیغ کی فکر، قوم کی مخالفت اور امانتوں کا بوجھ، اور آج ہم میں سے ہر ایک اپنے دل میں کسی نہ کسی بوجھ کے ساتھ جی رہا ہے۔ قرضوں کا بوجھ ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اور سورۃ علم نشرح ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمام بوجھ اتار سکتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ناظرین کرام، یہ الفاظ انسان کی امید کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ ہے، اور صرف ایک بار نہیں بلکہ 2 بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ اہل دل، علماء اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ صورت اپنے مختصر الفاظ کے باوجود ایک پورا روحانی دستور ہے۔ اس میں اللہ کی قربت کا پیغام، دل کی کشادگی، مشکلات سے نکلنے کا فارمولہ، ذکر اور نماز کی دعوت، صبر اور یقین کی تلقین ہے۔ یہ صورت ہر اس انسان کے لیے ہے جو اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے مگر الفاظ میں الجھا ہوا ہے۔ بھائی اور بہنوں، یہ صورت الفاظ نہیں ہیں، دعائیں ہیں، محبت ہے، تسلی ہے، اور سورۃ علم نشرح ان دعاؤں کا عکس ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر مانگی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری، یعنی اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے معاملے کو آسان کر دے، تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا علم نشرح لک صدرک۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد کی عبادت میں خاص برکت رکھی گئی ہے۔ یہ وقت غفلت کا وقت ہوتا ہے، لوگ دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، مگر جو بندہ عصر کے بعد اللہ کی طرف پلٹتا ہے اسے وہ رحمتیں ملتی ہیں جو باقی اوقات میں کمیاب ہوتی ہیں۔ خاص طور پر اگر سورۃ علم نشرح جیسے خزانے کو اس وقت پڑھا جائے تو دل میں سکون اترنے لگتا ہے، غم آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اور انسان کو خواب میں بھی رہنمائی مل سکتی ہے۔ تو ناظرین، قرآن و سنت کی روشنی میں 5 نمازوں کی اپنی اپنی شان و برکت ہے، لیکن نماز عصر کو جو خصوصی مقام دیا گیا ہے وہ بے مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے صبح اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث مبارکہ نماز عصر کے اہم مقام کو واضح کرتی ہے۔ عصر کا وقت دن اور رات کے بیچ کا وقت ہے، جب انسان کی فکری تھکن، جسمانی کمزوری اور روحانی اداسی عروج پر ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، ذکر کرنا اور قرآن مجید پڑھنا ایک خاص روحانی مقام رکھتا ہے، اور اسی لیے عصر کے وقت قرآن کی ایک سورۃ علم نشرح پڑھنے سے اس وقت کی عظمت، روح کی صفائی اور دعاؤں کی قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں مروی ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ سے دعا مانگی جائے تو رد نہیں کی جاتی، اور علماء کی ایک بڑی تعداد نے فرمایا ہے کہ یہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان ہے۔ یہی برکت عام دنوں میں بھی قائم ہے۔ عصر کے بعد کا وقت دن بھر کے اعمال کی بندش کا وقت ہوتا ہے، اور فرشتے دن کی کارگزاری لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ جو بندہ اس وقت قرآن کی لاڈلی سورت کا سہارا لیتا ہے وہ ان فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے۔ ناظرین، سورۃ علم نشرح عصر کے وقت پڑھنے سے روحانی، جسمانی، معاشی، نفسیاتی اور گھریلو سطح پر کیا کیا کمالات دکھاتی ہے، یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور سورۃ علم نشرح کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد کب، کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے یہ بھی تفصیل سے بتانے لگا ہوں۔ توجہ سے سنیے گا کیونکہ اس سورت کے بہت سے فائدے ہیں، اور نماز عصر کے بعد جو اللہ کی یہ لاڈلی سورت پڑھتا ہے ہر بیماری سے گھر پاک صاف ہو جاتا ہے، رزق اور دولت دروازے توڑ کر آتا ہے۔ سورۃ علم نشرح غم اور پریشانی کا خاتمہ کر دیتی ہے، دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے، فکر، خوف اور بے چینی گھٹنے لگتی ہے، اور انسان کا دل اللہ کی طرف جھکنے لگتا ہے، مایوسی کی جگہ امید پیدا ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ اس سورت کی ان آیات کا اثر ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت دینے کے لیے نازل ہوئیں۔
ناظرین، آج کے دور میں ڈپریشن اور انزائٹی عام ہو چکی ہے۔ لاکھوں لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں مگر سکون پھر بھی نہیں پاتے۔ سورۃ الم نشرح کی پہلی آیت الم نشرح لک صدرک، یعنی کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ آیت دل کو وسعت دیتی ہے اور اس کا روحانی اثر یہ ہے کہ دماغ کی گرہیں کھلنے لگتی ہیں، دل کشادہ ہونے لگتا ہے، انسان کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے، نیند بہتر ہو جاتی ہے، اور یہ صورت بار بار تنگی کے بعد آسانی کا پیغام دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص کاروبار میں نقصان، ملازمت میں بے یقینی یا معاشی تنگی کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ عصر کے بعد اس صورت کو روزانہ پڑھے۔ انشاءاللہ رزق میں خوب وسعت ہوگی، کاموں میں آسانی ہوگی، غیر متوقع ذرائع سے آمدنی کے دروازے کھلیں گے، قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اگر گھر میں بے برکتی، جھگڑے یا بے سکونی ہے تو الم نشرح کی تلاوت گھر کے ماحول کو بدل سکتی ہے۔ یہ صورت میاں بیوی کے دلوں میں الفت پیدا کرتی ہے، والدین اور اولاد کے تعلقات بہتر کرتی ہے، گھر سے بدگمانی اور نفرت کو نکال دیتی ہے، گھر کے ماحول کو رحمت سے بھر دیتی ہے۔ اگر بچے نافرمان ہوں یا پڑھائی میں کمزور ہوں تو عصر کے بعد اس صورت کی تلاوت کے دوران ان کے لیے دعا کرنا بھی بے حد مؤثر ہے۔ والدین خود بھی یہ صورت پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اسی طرح بیویاں اپنے شوہروں کے لیے اور اپنی برکت کے لیے اسے عصر کے بعد پڑھنا اپنا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے، معاملات میں آسانی ہوگی، اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم فرما دے گا۔ یہ صورت جسمانی بیماریوں کے لیے بھی بے حد مؤثر ہے، خاص طور پر دل کے امراض، ذہنی دباؤ، نیند کی خرابی، پیٹ کی تکالیف، شوگر یا بلڈ پریشر کے مریض بھی اس سے روحانی سکون حاصل کرتے ہیں، اور معتبر مشائخ کے مطابق اگر کوئی شخص وضو کر کے خلوص نیت کے ساتھ عصر کے بعد یہ صورت پڑھے تو وہ جسمانی اور روحانی شفا حاصل کر سکتا ہے۔ جو لوگ اس صورت کو مستقل عصر کے بعد پڑھنا معمول بنا لیتے ہیں، ان کے خوابوں میں تبدیلی آتی ہے، برے خواب ختم ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات خوابوں میں انہیں اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے۔ انسان کا رابطہ عالم روحانیت سے مضبوط ہوتا ہے، اور اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا دل عبادت میں نہیں لگتا۔ سورۃ الم نشرح دل کو اللہ کی طرف موڑنے والی صورت ہے۔ جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے اس کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر دل کو بھلا لگنے لگتا ہے، گناہوں سے کراہت ہونے لگتی ہے اور نیکی کی طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، فضائل بتانے کے بعد آج کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ آپ نے یہ وظیفہ عصر کی نماز کے بعد کب، کیسے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ وظیفہ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے آئیے مل کر ایک بار درود ابراہیمی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک تسلی سے پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الم نشرح کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اور ناظرین، اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، اور کیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتار دیا جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے،
بس جب آپ تبلیغ احکام سے فارغ ہوں تو ریاضت کیجیے اور اپنے رب کی طرف دل لگائیے۔ ناظرین، سورۃ الم نشرح کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، یا باسطو یا غنیو۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، آپ تنگ دست ہیں، آپ کے گھر میں اگر بیماری ہے، رزق کی کمی ہے، ان سب مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ نے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام مسائل بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائی اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ ہمارے لیے جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔